یہ سوال سادہ ہے مگر اس کا جواب خطرناک ہے۔ ایک ڈکٹیٹر عوام کی ہمدردیاں لینے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے؟ کیا وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا وہ خود کو مظلوم دکھا سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے ہی عوام کو دشمن بنا سکتا ہے؟ تاریخ کہتی ہے ہاں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ڈکٹیٹر طاقت سے حکومت کرتا ہے مگر حکومت کو جواز چاہیے۔ یہ جواز وہ کیسے بناتا ہے؟ مصنوعی دشمن بنا کر، خود کو مظلوم دکھا کر، ریاستی میڈیا استعمال کر کے، مذہب اور قوم پرستی کو ہتھیار بنا کر، اور سب سے خطرناک چیز خوف، کیونکہ جو قوم خوف میں ہو وہ سوال نہیں کرتی، اور جو سوال نہ کرے وہ غلام بن جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، الیکشن چوری کرنے سے ملک کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ یہ صرف ووٹ چوری نہیں ہوتا، یہ قوم کا مستقبل چوری ہوتا ہے۔ جمہوریت کی ساکھ ختم، اداروں پر اعتماد ختم، سیاست انتشار میں بدل جاتی ہے، معیشت بیٹھ جاتی ہے، نوجوان ملک چھوڑ دیتے ہیں۔ جب عوام کو یقین ہو جائے کہ ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں تو ریاست اخلاقی طور پر مر جاتی ہے، چاہے وہ انتظامی طور پر زندہ ہو۔ اب بات سیدھی نام پر آتی ہے، عمران خان۔ مسئلہ یہ نہیں کہ وہ ایک سیاستدان ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ عوام میں مقبول ہے، وہ طاقت کے مراکز پر سوال اٹھاتے ہیں اور وہ بیانیہ کنٹرول توڑ چکے ہیں۔ سوشل میڈیا، نوجوان، بیرون ملک پاکستانی، یہ وہ طاقت ہے جس پر روایتی نظام کا کنٹرول نہیں۔ ماضی میں سیاستدان کو ختم کرنے کا طریقہ سادہ تھا، ٹی وی بند، اخبار خاموش، نام غائب، لیکن عمران خان کے معاملے میں یہ سب ناکام ہو گیا۔ ٹی وی خاموش ہے مگر عوام نہیں، سینسرشپ اب کام نہیں کرتی۔ 9 مئی ایک دن تھا مگر اس کے بعد ایک بیاناتی جنگ شروع ہوئی۔ ریاستی بیانیہ یہ بنایا گیا احتجاج بغاوت، سیاسی کارکن غدار، مقصد ایک تھا، سیاسی مسئلے کو سیکورٹی مسئلہ بنا دینا۔ کیونکہ عوام نے سوال پوچھ لیے، ذمہ داری صرف ایک جماعت پر کیوں؟ فائدہ اصل میں کس کو ہوا؟ انصاف سب کے لیے برابر کیوں نہیں؟ جب بیانیہ سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو وہ بیانیہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ عدلیہ کا کام طاقت کے سامنے جھکنا نہیں بلکہ آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ لیکن یہاں فیصلوں میں تاخیر، عمل درآمد کمزور، انصاف غیر یقینی۔ عوام کو پیغام ملا، قانون طاقتور کے لیے الگ ہے۔ ریاست کی اصل طاقت کیا ہے؟ عوامی مینڈیٹ۔ جب الیکشن چوری ہو، روکے جائیں یا من پسند بنائے جائیں تو حکومت حکمران تو رہتی ہے مگر نمائندہ نہیں رہتی۔ ایسی ریاست سخت ہوتی ہے مگر مضبوط نہیں۔ اب اصل سوال، پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اصل خطرہ کس بات کا ہے؟ یہ خطرہ احتجاج کا نہیں، یہ خطرہ سوال کا ہے، یہ خطرہ عوامی شعور کا ہے، یہ خطرہ عمران خان کے بیانیے کا ہے۔ کیونکہ اطاعت خوف سے ملتی ہے مگر سوال خوف توڑ دیتے ہیں۔ طاقت لاٹھی سے نہیں، قبولیت سے چلتی ہے، اور قبولیت تیزی سے ختم ہو رہی۔ یہ لڑائی کسی ایک شخص کی نہیں، یہ فیصلہ ہے کہ ووٹ کی عزت رہے گی یا نہیں، انصاف طاقت سے آزاد ہوگا یا نہیں، ریاست عوام کی ہوگی یا خوف کی۔ تاریخ ایک اصول بناتی ہے، جب ووٹ بے معنی ہو، انصاف غیر یقینی ہو اور طاقت بے لگام ہو تو ریاست چل تو جاتی ہے مگر ٹک نہیں پاتی۔